السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں سحر غفور. ناظرین, آج ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ ٹیکنالوجی نے ہم سب کی زندگیوں پر کیا اثر کیا ہے. چاہے وہ مرد ہو, عورت ہو یا بچہ, ہم سب ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. لیکن آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اسپیسیفکلی خواتین کے بارے میں کہ کیسے خواتین ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں, ان سے کیسے ریلیٹ کرتی ہیں. مجھے جوائن کیا ہے آرین شاہد نے. شی ہیز ایکسپیرینس ان اپلفٹنگ ڈفرنٹ اسٹارٹ اپ اسپیسیفکلی فار ویمن. ان سے بات کرتے ہیں, لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک پیکج. کارپوریٹ کی اس دنیا میں خواتین کے لیے کام کرنا ہمیشہ سے بہت چیلنجنگ رہا ہے, لیکن ٹیکنالوجی کے آنے سے یقیناً اس میں تبدیلی آئی ہے. خواتین کو بااختیار بنانے میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے. ٹیکنالوجی کے موجودہ ٹرینڈز کی مدد سے خواتین کو بزنسز چلانے میں مدد ملتی ہے. انٹرپرینورشپ کی دنیا میں اسٹارٹ اپس کو فروغ دینے میں ٹیکنالوجی اب ایک اہم جز بن گئی ہے. خواتین اب سوشل میڈیا اور روایتی انٹرنیٹ ٹیکنالوجیز سے بڑھ کر کور ٹیکنالوجیز کی طرف آ گئی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ورچوئل ریالٹی, روبوٹکس اور دیگر ایڈوانسڈ ٹیکنالوجیز میں بھی خواتین اب مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی نے خواتین کے لیے کتنے مواقع پیدا کر دیے ہیں. اس پر مزید جانتے ہیں ہم اپنی گیسٹ سے. فرسٹ آف آل آرین, تھینک یو سو مچ فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس. Thank you, Sahar, for having me here. It's a pleasure to be on the show. Likewise. اچھا آرین, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں. ہاؤ آر یو ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی؟ میں جب اپنے کالج میں تھی تو میں نے ریئلائز کیا کہ ٹیکنالوجی از دا فیوچر. جبکہ میری اورینٹیشن ٹیکنالوجی پڑھنے کی نہیں تھی, بٹ آئی انڈرسٹوڈ کہ ٹیکنالوجی از فار ایوری بڈی. اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں ہیں. میں نے ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا جہاں میں ڈفرینٹ سپلائی چینس کو گفٹ باسکٹ کی جوائن کرتی تھی, اینڈ آئی یوز ٹو میک گفٹ باسکٹ فار ڈفرینٹ اوکیزنس. کام بڑھتا گیا, کارپوریٹ آرڈرز آتے رہے. سو بیسیکلی آئی اسٹارٹیڈ آف ایز این انٹرپرینور مائی سیلف, but eventually I went for some scholarships and I got busy with more degrees. So later on now I am working for NGO جو کہ بالکل آپ کے ٹاپک کے ساتھ جاتی ہے, because ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ویمن کو اپلفٹ کر رہے ہیں اکنامکلی اینڈ سوشلی. ہمارے این جی او کے انڈر بہت سارے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں. ایک ہے جہاں ہم لو انکم بیک گراؤنڈ جو کہ ویمن ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتی ہیں, کوئی کریشیا کا کام کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ہم ان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سکھاتے ہیں. بیکاز فار دیم سحر ٹیکنالوجی از having an Instagram account, کہ فیس بک پہ پیج بنا لیا, واٹس ایپ کیٹلاگ بنا لیا. نارمل وومن کو یا ہم جیسی خواتین کو ٹیکنالوجی کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس واٹس ایپ, اٹس سرچنگ سم تھنگ فرام یور لیپ ٹاپس. اس سے زیادہ ہم ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ پاتے. تو یہ جو ایک بیریئر ہے خواتین میں, میں نے عموماً خواتین میں زیادہ دیکھا ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ پاکستان میں 1% سے کم ویمن انٹرپرینیورس ہیں. تو اگر آپ اس اسٹارٹس کو دیکھیں تو یہ بڑا ایک الارمنگ اسٹارٹ ہے ایز اے نیشن, کہ آپ کے نیشن میں صرف 1% سے کم جو خواتین ہیں وہ اپنا کاروبار کر رہی ہیں. اور اگر اس میں آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو وہ تو کچھ چند خواتین ہیں, وہ بھی بڑے شہروں میں, جو کہ ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپس پہ کام کر رہی ہیں. جو میرا پروگرام ہے جس کو میں لیڈ کرتی ہوں پاکستان میں, یہ دنیا کا سب سے بڑا پروگرام ہے, کمپٹیشن ہے فیمیل انٹرپرینیورس کے لیے جو ٹیکنالوجی میں ہے. ایک ہمارے پاس ٹیکنالوجی کی جو ہم نے بات کی کہ صرف سوشل میڈیا کو جوائن کرنا بھی ٹیکنالوجی ہے لو انکم بیک گراؤنڈ کے لیے. پھر ٹیک ویمن کے لیے اسٹارٹ اپس بنانا, ویب سائٹس بنانا, کنیکٹ کرنا لوگوں کو ایک دوسرے سے, یہ بھی ٹیکنالوجی ہے. لیکن جس دنیا میں آج ہم ہیں وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہارڈ کور ٹیکنالوجی ہے, وہ اے آئی ہے, وہ میٹاورس, این ایف ٹیز, بلاک چین, یہ دنیا ادھر تک پہنچ گئی ہے. تو ہم لوگ اس کو چیز کرتے ہوئے ہمیں ٹائم ضرور لگتا ہے, بٹ انشاءاللہ there will be a day جب ہم اسپیشلی ویمن جو ہیں, ہماری خواتین جو ہیں, وہ اس طرف آنا شروع ہوں گی. بیکاز جتنی بھی فنڈنگ ملے گی اسٹارٹ اپس کو, جو مل بھی رہی ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کے بیسس پہ مل رہی ہے. سو اگر کسی اکانومی نے گرو کرنا ہے, سو فار دیم اٹس لائک ریئلی امپورٹنٹ کہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف دھیان دے ایز اے نیشن, ایز انٹرپرینیورس, اینڈ اسپیسیفکلی ایز اکیڈیمیا, ہمارے جو ادارے ہیں. تو
it all comes down to technology. کون سے ایسے انوویٹو آئیڈیاز خواتین نے اب اڈاپٹ کیے ہیں آ کر؟ پہلے ہم سوشل میڈیا تک تھے، اسپیشلی خواتین، ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا پریزنس بنا لی، فیس بک پیج بنا لیا، انسٹاگرام، واٹس ایپ کیٹلاگ، تو ہم ٹیکنالوجی کو یوز کریں. آہستہ آہستہ جو ہماری ٹیکنالوجی کی ڈیفینیشن ہے وہ انہینس ہو رہی ہے. وہ کیسے کہ اب ہم مارکیٹ پلیسز بنا رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرفٹ اسٹورس کا بہت ہے، کہ جو آپ کے سیکنڈ ہینڈ کپڑے ہوتے ہیں، یوزڈ کپڑے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آج کل بہت سارے اسٹارٹ اپس ان پہ مارکیٹ اسپیس بنا رہے ہیں جہاں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے کپڑے اور لوگ آپ سے اپنے کپڑے خرید سکتے ہیں، اور وہ ایک میڈیم بن جاتے ہیں تھرو ٹیکنالوجی. خواتین جب بھی کوئی کام کرتی ہیں اسپیشلی ان کارپوریٹ ورلڈ، تو ان کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی ریزنز کچھ سوسائٹل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ نارملی وی سی دیٹ وومین آر ناٹ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ، یا وہ کانسیپٹ ہم لوگ زیادہ تر نہیں کریٹ کر پائے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ٹیکنالوجی نے ایسی خواتین کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں ٹیکنالوجی ایک موبلائزر ہے، ایک ایکولائزر ہے. کیوں؟ کیونکہ یوٹیوب ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی کہ کیا اس کو ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ عورت دیکھ رہی ہے. اب اتنی فری ریسورسز ہیں، اوپن ریسورسز ہیں، جہاں سے آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں، جہاں سے آپ اپنا بزنس چلانے کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی سیکھ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو یہ ڈیوائڈ ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں زیادہ ہے، بیکاز ہم رینک کرتے ہیں 151 آؤٹ آف 153 آن گلوبل جینڈر انڈیکس. سو ہماری صرف 13% ویمن جو ہیں وہ بینکڈ ہیں، کہ مطلب ان کا بینک اکاؤنٹ ہے یا ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ جا سکتی ہیں بینک. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا انٹرنیٹ پینیٹریشن ریٹ کیا ہے، تو ویمن کا بہت کم ہے. موبائل کی جو فیسلٹی ہے، جس طرح ہماری ٹریننگ ہے DLP کے نام سے، سرکل ویمن ایسوسیشن میں، تو وہاں پہ ہم لوگ، ہمارا 2023 کا گول ہے ٹو ٹارگیٹ 10,000 ویمن لو انکم بیک گراؤنڈ. تو اب ہمیں جو ہڈلس فیس ہوتے ہیں وہ یہی جو آپ بات کر رہی ہیں، سوشل کلچرل، کہ جی ہمارے پاس فون نہیں ہے، بھائی کا فون تھا اس سے ٹریننگ لے رہے تھے، لیکن بھائی فون ساتھ لے کے آئے. تو اس طرح کے جو سوشل اور کلچرل ایشوز تو ہیں. اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. جو ہمارا سولوشن ہے وہ ٹیکنالوجی کو ہی اپنا میڈیم آف گروتھ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں سحر، آپ اگر اسٹارٹ اپس کی بات کی جائے، اسٹارٹ اپ یہی ایک کاروبار کسی نے کھولا، ٹیم ہائر کر لی. ہماری اسٹیٹ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سب سے بڑی بات، ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے. کسی بھی پرابلم کو پہلے ہم حل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹرینڈ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے، ہمارے انالیٹکس کیا کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے پاس سیڈلی ہے ہی نہیں کہ ویمن انٹرپرینورس کیوں چھوڑ رہی ہیں بزنسز. دیکھیں، جب تک ہمارا اکیڈیمیا اس چیز کو حل نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ابھر کے چیز آئے کہ ہمارے پاس فائنینشیل ایشو ہے، تو پھر ہمیں گرانٹ دینے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی پہ. ہمیں ٹیکنالوجی ہبس بنانے کی ضرورت ہے جہاں جو بھی خاتون کا کوئی آئیڈیا ہے، بلیو یو می، بہت سارے ہمارے جو سو کالڈ دور دراز ایریاز ہیں، وہاں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہاں چھوٹی چھوٹی خاتون کام کر رہی ہیں. مقصد صرف ہمارا یہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹیٹ، ایز ایکو سسٹم بلڈرز، جس طرح میں اور آپ ہیں، کہ ہم ان کو آگے لائیں. ہم ان کو وہ دیکھیں، ایک عورت جو جھنگ میں بیٹھی ہے اس کے لیے انٹرنیٹ سیکھنا مشکل ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سیکھنا مشکل ہے، بٹ اگر ہم اس کو بیسک DLP کی ٹریننگ دیں تو وہ تھوڑا فیملیئر ہو جائے. بیکاز ریلکٹنس بہت زیادہ ہے ہماری خواتین میں. وہ سوچتی ہیں کہ ہم یہ کیوں کریں، ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اصل میں وہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہتی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری نیٹ ورکنگ بہت کم ہے. ہماری جو خواتین ہیں وہ لوگوں میں نہیں اٹھتی بیٹھتی ملتی، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے کیا فوائد ہیں. بالکل. اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی نے ہم لوگوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ایک ریلکٹنس جو ہے نا، وہ انوالنٹریلی وہ آتی ہے بالکل سامنے. جب بھی کوئی ایسا کوئی گیجٹ آپ کے سامنے آتا ہے یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، تو ہمیشہ سے یہ چیز ہمارے اندر وہ ایک ان بلٹ ہو چکی ہے. ان بیریئرس کو اگر ختم کرنا چاہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ٹیکنالوجی تو اس کے اندر مدد کرے گی، اس کے علاوہ کیا ایسے کورسز ہیں آپ کی انٹرپرینورشپ کے اندر ہی کہ جو ان سوسائٹل بیریئرس کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں؟ کورسز میں سب سے بڑا جو ہمارے اس وقت چیلنج ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے، جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں، اگر ایک ہم دیکھتے ہیں لو انکم مائکرو بزنس اونر، جس کی جو تھوڑا مطلب جس کے لیٹ سے مہینے میں 10 آرڈرز آتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اسٹارٹ اپ جو ہے، جو کہ ایک فیمیل لیڈ کر رہی ہے، اس کی اپنی نیڈز ہیں، اس کو ہم نے ڈفرینٹ طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لو انکم کے لیے تو ہم نے ان کو بیسک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے واقف کرانا ہے. ہم نے ان کو بتانا ہے کہ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. سم ٹائمز وہ لنک ہی نہیں بنا پاتے کہ ہم، اور وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ پیسہ کیوں لگائیں. سو یو نو، ان کو ہم نے بیسک انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ہے ٹیکنالوجی کا. جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں، ہم نے ان کو اور ہائی لائٹ کرنا ہے. بہت کم ہماری ویمن انٹرپرینورس ہیں جو کہ سکسیزفل بزنسز کر رہی ہیں، انہوں نے لوگوں کو آگے ہائر کیا ہے. سو بیسیکلی ان کو ہم نے ٹرینڈس بتانے، ان کو ہم نے باہر اپرچونیٹیز بتانی ہے کہ جی آپ یہاں پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، کمپٹیشنز ہو رہے ہیں،
लोगों को पता चल जाता है, बट मैसिव लेवल पे, नेशनल लेवल पे देयर हैज़ टू बी लाइक मोर वर्क डन इन दिस रिगार्ड. और फिर हमारी एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स आ जाती हैं जो हार्डकोर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही हैं, जिन्होंने प्रॉपर सिस्टम्स एम्बेड किए हैं अपने स्टार्टअप्स के अंदर, जिन्होंने फंडिंग सिक्योर की है. उन लोगों को हमने डिफरेंट तरीके से फैसिलिटेट करना है. सो बेसिकली कोई एक सोल्यूशन नहीं है हमारी ख़वातीन के लिए जो कारोबार में, क्योंकि हर कारोबार में जो औरत है वो एक डिफरेंट स्टेज पर है. लेट्स टॉक अबाउट कोर टेक्नोलॉजीज़ कि ख़वातीन कौन सी ऐसी कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं, उससे अवेयर हैं और वो यूज़ कर रही हैं. कोर टेक्नोलॉजीज़ में हमारे पास तो इस वक्त पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हो रही. जिस तरह हमारे कुछ स्टार्टअप्स हैं जो फिनटेक पे बात कर रहे हैं, बट वो फिनटेक की भी बेसिक टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गए. मैं किसी एक स्टार्टअप ओनर से बात कर रही थी जो NFTs में काम कर रही है, और मैं बहुत फैसिनेट हुई. मैंने कहा कि आपको आइडिया कहाँ से आया? तो वो कहती मैंने यूट्यूब से सीखा है. सही है. सो मतलब NFTs पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पे बात आती है ना, वहाँ पे हमारा जो मोर इंक्लिनेशन है ना, वो हमारा है हेल्थ केयर, फिनटेक, मतलब इन चीज़ों पे. अभी तक हम इस पे नहीं आ पा रहे, मेटावर्स पे. हमें इस पे नहीं समझ आ रहा कि हम ब्लॉकचेन में आगे कैसे जाएं. उसमें हमें एक और काम शायद हम कर सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, कि जो हमारी ऑलरेडी ख़वातीन ये पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो ब्लॉकचेन पढ़ रही है, जो डेटा साइंस पढ़ रही है, आप उसको इनकरेज करें कि आप अपने कारोबार की तरफ आएँ, आप अपना स्टार्टअप खोलें, ताकि आप लोगों को फैसिलिटेट कर सकें. इंस्टीट्यूट्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं इस मैसेज को आगे स्प्रेड करने में या लोगों को प्रमोट करने में, स्पेशली वुमेन को? हमारा आप करिकुलम उठा लें, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक हो, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, आपको टेक्नोलॉजी पे बात ही नहीं मिलेगी. बाहर की, मेरा जाना हुआ एक बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जो कंपलसरी कोर्स था वो था ही टेक्नोलॉजी का. वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से मुझे बस बता रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी है, और उसको बेसिक सिखा रहे थे कि मैं उसको खुद यूज़ कर सकूँ. वो हमें सॉफ्टवेयर सिखा रहे थे जो कि लेट्स से इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज में यूज़ हो सकते हैं. सो पॉइंट बीइंग कि सबसे पहले तो हमने उनको अपनी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है एकेडेमिया में. हमने अपनी वुमेन को और कॉन्फिडेंस देना है. उनको देखें, जब आप एक ऐसे माहौल में बड़े होते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ ज़िंदगी में इस तरह का कर सकते हैं, बिकॉज यू नो एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी, इट्स बोथ, दीज बोथ वर्ल्ड्स आर वेरी इनोवेटिव. यू नो दे आर चेंजिंग रैपिडली. तो वो विमेन को होता है कि जी मैं अगर एक कोर्स कर लूँगी तो पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं. जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, दैट्स बेसिकली द रीजन. एंड सेकंड थिंग, वो जो हमारे अंदर एक बिल्ड चीज़ है ना कि हमें फौरी तौर पे रिजल्ट्स चाहिए कुछ भी करने के लिए, उसके अंदर भी हम लोगों के अंदर पेशेंस होना चाहिए. ये हमें समझनी चाहिए बात. मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहती थी कि हमें एंटरप्रेन्योर का जो एक वर्ड है, हम जब भी सुनते हैं वी लिंक इट टू द बिजनेस, जो आम बिजनेस मॉडल होता है. तो इसको ज़रा प्लीज़ एलैबोरेट करें, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा व्हाट इज़ इट, तो फिर हम लोग आगे चल ही नहीं सकते. हम लोग इसमें ना टेक्नोलॉजी को फिट इन कर सकते हैं, ना हम दूसरे स्किल्स को इसके अंदर डाल सकते हैं. ये बहुत मिसकंसेप्शन है. मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, मैं बच्चों से पूछती हूँ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो वो कहते हैं मैम ये बाय मतलब बर्थ होता है, गिफ्टेड होता है ये, और ये कुछ लोग होते हैं जिनको आता है बिजनेस करना. और फिर मैं उनको बताती हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट मीन कि आपने एक नया बिजनेस शुरू करना है. अगर आपने एक कहीं मॉडल देखा है, लेट्स से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने कुछ देखा है, आप अपनी सिटी में आके रेप्लिकेट कर दो, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है. अगर आपने कोई सर्विस ओरिएंटेड, आपके डायनामिक्स बदल गए हैं ना, आपकी सिटी डिफरेंट हो गई है, लोकेशन बदल गई है, एंड यू नो विद चेंज्ड लोकेशन आपके वो जो आपके बाकी एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो आपका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया है. एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी वो मार्केट अनएक्सप्लोर्ड है. और अगर आपके पास कंपेटिटर्स भी हैं, आप फिर भी वो कर सकते हैं, और कुछ आप उसमें इनोवेटिव कर लें, कुछ आप चेंज कर लें अपनी. तो असल में हमने ना बहुत उसको एक मुश्किल कॉन्सेप्ट कर दिया है, और हम इनकरेज नहीं करते. मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चों से पूछो जी हमने इंजीनियर बनना है, वो इस तरफ नहीं आ रहे कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है. और अ लॉट हैज़ टू डू विद आवर एकेडेमिया, कि क्या हम बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि वो रिस्क टेकर्स बने, क्या हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि वो छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करें ऑन द साइड. आई स्टार्टेड ऑफ माई बिजनेस व्हेन आई वाज 16 and a half. व्हाट आई टेल देम व्हाट्स स्टॉपिंग यू, अगर मैं कर लिया तो आप तो कर ही लेंगे. सो यू नो कोई बैरियर नहीं है. अगेन लोग कहते हैं जी हम सीखें कहाँ से सहर, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें. सो आई टेल देम आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया की बजाय यूट्यूब को एक्सप्लोर करें, आप वीडियोस देखें, बहुत कंटेंट है. और अब तो देखें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं तो इनको ब्लॉगर्स को भी एंटरप्रेन्योर कंसिडर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया. राइट, दे आर सेलिंग देयर आर्ट, दे आर सेलिंग देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, दे आर सेलिंग देयर यू नो डॉक्यूमेंटिंग स्किल्स. सो असल में हमने उसको ब्रॉडन करना है, एडिटिंग स्किल्स. और उसमें आपने वैरायटी देखी होगी. इवन दिस इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप कि आप अगर एक पॉडकास्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ये तो कल्चर, ये आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है पॉडकास्ट का, आप एक देखते हैं, आप दूसरा देखते हैं, और उसमें जो आप ट्रांजिशंस देखते हैं, आप उसमें एनिमेशंस देखते हैं, तो वो एक बिल्कुल आपको नज़र आएगा कि
ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال ہو رہا ہے اور ہر بزنس کیسے دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اکثر لوگ نا اس طرح ڈسہارٹن ہو جاتے ہیں کہ جی میں تو ٹیک نہیں پڑھا ہوا, میں تو سافٹ ویئر انجینئر نہیں ہوں, یا میں نے تو ایڈیٹنگ نہیں سیکھی ہوئی تو میں تو ٹیک نہیں کر سکتا. دیکھیں ہر فیلڈ ٹیک میں ہو گئی, رائٹ, ہر چیز میں ایک ٹیک ایلیمنٹ ہے. چاہے آپ NGO میں ہیں تو ہمارا ٹیک ایلیمنٹ ہے. مطلب کوئی آپ مجھے بزنس کا نام بتائیں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, رائٹ, اور اس کی ایک جو آف شوٹ ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے فیوچر میں. سو وائی ناٹ بلڈ آن دیٹ, اینڈ وائی ناٹ لائک آپ سیکھیں. میں نے اتنے کورسز آن لائن کیے ڈفرینٹ چیزوں کے, سو اٹ آل ہیلپس یو ان دی اینڈ. جب آپ اپنی, اور سہر لوگوں کو لگتا ہے کہ انٹرپرینورشپ مینس کہ اگر آپ نے بزنس کیا پھر وہ بزنس فیل ہو گیا سو یو آر اے فیلئر. یو آر ناٹ اے فیلئر. جتنا آپ نے ایکسپیرینس اس بزنس سے لیا ہوگا نا, شاید ہی آپ کو کوئی کارپوریٹ دے سکے گی. اور ایون اف یو ٹیک دیٹ ایکسپیرینس ٹو اے کمپنی, اور یہ بزنس کا ایکسپیرینس کو اپنی جو کورس بکس میں سے نہیں ملے گا. آپ جتنا اس میں کرو گے کام, آپ کو اسی طرح سے آپ کی لرننگ ہوگی, آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوگا اس طرح سے. ڈیفینیٹلی. اینڈ آفٹر رننگ اے اسٹارٹ اپ فار 5 years آئی ہیو ریئلائز کہ ناؤ دیٹ آئی ایم ورکنگ نا, میرے اندر ایک انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے. مجھے کسی بھی چیلنج سے ڈر نہیں لگتا. میں سوچتی ہوں کہ اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں, بیکاز میرا نا پرابلم سالونگ تھنکنگ کی طرف میرا پیٹرن چلا گیا دماغ کا, وچ ہیلپس می اے لاٹ اینڈ اٹ گیوز می ایڈوانٹیج اوور ادرس, بیکاز پیپل پینک کہ جی اب یہ ہو گیا, ہم اس کو کس طرح کریں. بٹ آپ اوبیسلی انٹرپرینور ہوتے ہو تو آپ بہت سارے ڈفرنٹ اسکلس سیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی کین مینیج فائنینسز آن مائی اون, آل آف دس وچ ادر پیپل مائٹ فائنڈ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. ہم لوگ دیکھتے ہیں نارملی کہ کوئی بھی انٹرپرینور اپنا بزنس اسٹارٹ کرتا ہے, اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم اس کے بزنس کے بارے میں نہیں دیکھ پاتے کہ وہ کہاں گیا ہے. تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں؟ سو بیسیکلی ٹریکنگ, وہی بات آ جاتی ہے ریسرچ پہ. لیٹس سے آپ نے اتنے لانچ پیڈس بنائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے اتنے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, آپ کا ہر کوہورٹ ہوتا ہے, اس میں لیٹس سے 40% آپ نے ویمن کوٹا رکھا ہے, تو اس کا مطلب ویمن تو آ رہی ہیں انٹرپرینورز. بٹ کیا آپ ان کو ٹریک کر رہے ہیں کہ 2018 میں جس ویمن نے اپنا بزنس شروع کیا تھا کیا وہ آج تک کر رہی ہے, اور اگر نہیں کر رہی سحر تو کیوں نہیں کر رہی. اور یہ بڑا ایک سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے, بیکاز کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جب ایک ویمن انٹرپرینور کو ہم امپاور کرتے ہیں اپنے پروگرام میں تو کوئکلی نظر آ رہی ہوتی ہیں چینج, بیکاز دین وی آسک ہر کہ آپ کی انکم کتنی چینج ہوئی, آپ کا کانفیڈینس لیول, اینڈ سیئنگ دوز پازیٹیو اسٹوریز کمنگ ٹوگیدر از لائک ریئلی آپٹمسٹک کہ there is scope in this country, but it's just that are we ready to like help them. انکیوبیٹرز کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو آڈینس کو کچھ مطلب سمپل الفاظ میں بتائیں کہ انکیوبیٹرز کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, اور کس طرح سے مطلب ایک چھوٹے سے آئیڈیا کو وہ فلرش کر سکتے ہیں. جو ہمارے انکیوبیٹرز ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, جو یونیورسٹیز نے اپنے بنائے ہوتے ہیں, ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے ہوتے ہیں. انکیوبیشن بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ ایک اپنا آئیڈیا لے کر جاتے ہو اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, وہ آپ کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, انٹرنیٹ فیسیلٹی اینڈ اے اسٹائپنڈ موسٹلی. سو بیسیکلی وہ آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہی بزنس کریں وداؤٹ ایکویٹی. میجورٹی آف دا ٹائمز ان پاکستان دے ڈونٹ ٹیک ایکویٹی. ایکویٹی مینس کہ میں آپ کے بزنس کا 1% لے لوں گی جب بھی آپ کی سیلز ہوں گی, سو آئی سے کہ 1% آف اٹ ول کم ٹو می, بٹ وہ بھی نہیں لیتے. سو دیز آر پلیسز جہاں آپ کا ایک لانچ پیڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے کمپیٹ کرتے ہو. آپ ان کو بتاتے ہو کہ میرا آئیڈیا اتنا اچھا ہے اینڈ آئی وانٹ فنڈنگ فار آئی وانٹ این انکیوبیشن اسپیس فار دس. کچھ 6 مہینے کے ہوتے ہیں, کچھ 3 مہینے کے ہوتے ہیں. آپ اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے ہو, اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے تو آپ وہاں جا کے ڈھونڈتے ہو, دین یو ورک آن یور اون اسٹارٹ اپ. سو بیسیکلی وہ آپ کو مینٹرشپ پرووائڈ کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ وہ کس طرح کا انکیوبیشن سینٹر ہے. بٹ یس دیٹس این ایکسلنٹ اپرچونیٹی فار ویمن بیکاز اٹس ویری سیف. موسٹلی آپ دیکھیں آپ کی یونیورسٹیز میں گھر کے پاس کہیں کوئی انکیوبیشن سینٹر ہے, بٹ سیڈلی سحر وی ڈونٹ ہیو مینی. اچھا بہت سارے کلچرل بیریئرز ہوتے ہیں. پیرنٹس ڈو ناٹ الاؤ کہ ہماری بیٹی جائے اینڈ 9 to 5 ایک جگہ پہ بیٹھے کام کرے. سو مے بی وی وانٹ ٹو لک انٹو کہ ہم ویمن کے بنا دیں. اینڈ ون ویری نائس تھنگ دیٹ ابراڈ از ڈوئنگ, باہر بہت کنٹریز میں ہو رہا ہے کہ دے ہیو ٹیک انکیوبیٹرز. سو بیسیکلی آپ اپنا آئیڈیا لے کے جاتے ہو اینڈ اے ٹیک ٹیم از دیئر, آپ ان سے اپنا ٹیکنالوجی بلڈ کرواتے. اچھا, دس از آلسو ویری انوویٹو آئیڈیا کہ انکیوبیٹرز ہی اسپیسیفکلی ٹیک انکیوبیٹرز ہونے چاہیے, کیونکہ وہ بھی ان کے نام سے یا ان کے ہونے سے بھی ہم لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی ٹو تھنک اباؤٹ بزنس ریلیٹڈ ٹو ٹیکنالوجی. ڈیفینیٹلی, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز ہم یہ سنتے ہیں کہ جی ہم نے بزنس تو کر لیا, ہمیں تھوڑے سے آرڈرز آ گئے بٹ اب آرڈرز نہیں آ رہے, یا ہمیں اس اسپیسیفک آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن ماڈل چاہیے اور وہ ماڈل بہت ایکسپینسو بنتا ہے. سو دین دے گو ٹو ون پرسن اینڈ آسک کہ جی آپ کتنا لیں گے, اینڈ دے آر ناٹ شیور کہ وہ بنے گا اس لیول کا ہوگا. سو اف یو ہیو لائک اے ٹیک ہب فار دیم, اسپیشلی فار ویمن ہو ہیو آئیڈیاز, تاکہ ان کو وہ ہیلپ کریں. اور
آپ مطلب لوٹ آف ٹائم سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں ایشو کیا ہے کہ ہم سے پکچر نہیں لی جاتی پروڈکٹ کی، رائٹ؟ اب وہ اتنا پیارا ایک پروڈکٹ لیٹس سے ٹرک آرٹ کا کچھ بنا رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک اے پکچر. وہ تھی نا ہیزیٹیشن ٹو یوز ٹیکنالوجی، ہم وہ ٹریننگ کے تھرو کور کرواتے ہیں اینڈ دین وی میک شیور کہ وہ اس کی اسائنمنٹ بھی کریں تاکہ وہ بالکل ان کا نا وہ ایک ہیزیٹیشن ختم ہو جائے اور پھر ہم ان کو اس پہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اب ٹریننگ کمپلیٹ کی کیونکہ آپ نے اپنی اسائنمنٹس کی ہیں. تو یس دیر نیڈس ٹو بی لیکن اگین ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ریسرچ کی ہے دیکھنے کے لیے کہ وائی از دیر اے ڈسکنیکٹ بٹوین ویمن انٹرپرینورز اینڈ ٹیکنالوجی، اور اس میں ہمارا یہی نکلا ہے کنکلوژن کہ دیر از ناٹ انف سپورٹ فار دیٹ، کیونکہ ہم وہ مسئلہ ہی نہیں حل کر رہے جو ان کا ہے. ہم ان کو دے رہے ہیں ورک شاپس دے رہے ہیں مارکیٹنگ پہ، بٹ مارکیٹنگ از ناٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ. Marketing is entirely different domain, seriously. اینڈ اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو فیوچر میں آپ کن ٹیکنالوجیز پہ فوکس کر رہے ہیں؟ جو ایسی چیزیں جو پہلے یوز نہیں ہو رہی، کون سی ایسی ڈومینس ہیں آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک تو میٹاورس، بلاک چین، یہ والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے. اس میں کام وہی کر سکتا ہے جس کو بیسک اور ابنڈنس آف نالج ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اس کے اوپر پڑھیں، بیکاز بائی دا ٹائم آپ پڑھیں گے تو ٹیکنالوجی اور آگے چلی جائے گی، رائٹ؟ سو آپ ڈیٹا سائنس کی طرف آئیں، آپ چھوٹے چھوٹے کورس کریں ان سی کہ آپ کا بزنس اس سے کیسے بینیفٹ کر سکتا ہے. سو ایک میٹاورس، ان ساری چیزوں میں آپ کیسے لیٹس سے اف یو آلریڈی ہیو اے بزنس، آپ اس کو کس طرح میٹاورس پہ مطلب شفٹ کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹا سائنس پہ کیسے اس کی لے سکتے ہیں، یا مے بی جو اے آئی اس وقت لینگویجز آ رہی ہیں لائک چیٹ جی پی ٹی اینڈ آل، اس سے آپ کیسے بینیفٹ کر سکتے ہیں. سو ناؤ we are trying to tell them کہ this is all out there, because دیکھیں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا absorb کر سکتے ہیں. we can't like give them really وہ ہارڈ کور ٹیکنالوجیز اینڈ ایکسپیکٹ them to know, but yes we can tell them کہ جی آپ چیٹ جی پی ٹی کو اپنی کیپشن لکھنے کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں، آئیڈیاز بالکل دے سکتے ہیں، آپ آئیڈیاز کیسے لے سکتے ہیں. آپ پلاننگ دیکھیں لاٹ آف پیپل ہیو ایشو کہ ان سے نا ڈاکومنٹ نہیں لکھا جاتا، لائک پی ڈی ایف نہیں بنتا، پی پی ٹی نہیں بنتی، اپنی پچ ڈیک نہیں بنتی. ایون اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس نارمل ڈسکرپشن کچھ لوگوں کو لکھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ان کو کتنا زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، ان کو کتنا مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی واز ریڈنگ اے پیپر آن دس کہ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے پیپل ہو ہیڈ گڈ انگلش صرف اس لیے کہ وہ ایک اچھے اسکول میں گئے تھے اور انہوں نے ایک زبان پہ عبور حاصل کر لیا ہے، وہ تھوڑے سپیریئر تھے. بٹ ناؤ ود چیٹ جی پی ٹی ایوری بڈی کین رائٹ دا سیم ای میل فار دیم. مطلب ان کی جاب جو ہے ان کے لیے ایک ایج ہوتا ہے ہمیشہ. تو بیسیکلی اب ٹیکنالوجی نے آپ کا بیریئر بریک کر دیا. لائک اف یو ڈونٹ ہیو گڈ انگلش، ایون اس دن آئی واز آسکنگ چیٹ جی پی ٹی، میں نے کسی کو اردو میں ایک لیٹر بھیجنا تھا، اینڈ آئی واز لائک پلیز کین یو ٹرانسلیٹ دس ان اردو، اینڈ چیٹ جی پی ٹی ڈیڈ اٹ. سو لائک وہ جو ایک بیریئر تھا وہ بھی بریک ہو گیا. سو فار ناؤ اٹس فار دا پیپل کہ وہ کس طرح دیکھیں، سی یہ لوگ ساؤتھ ایشیا میں کیا کریں، واٹ از انڈیا is doing, what Bangladesh is doing, a lot of times I tell my students کہ آپ جا کے دیکھو کہ وہ آئیڈیاز کیا کریں، میں بھی شاید آپ اس میں سے کچھ امپلیمنٹ کر لو ادھر، بیکاز آپ کا کہیں نہ کہیں تو آپ کا ایکو سسٹم سیم ہی ہے when it comes to culture, when it comes to people. آپ کے ڈائنامکس بہت سملر ہیں، آپ کا کلچر، بہت چیزیں سملر ہیں آپ کی. تھینک یو سو مچ ارین فار گیونگ یور ٹائم، اور ہم سب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں، نیو آئیڈیاز دینے کے بارے میں، پروموٹ کرنے کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سائر فار ہیونگ می. آئی تھنک اٹ واز اے پلیجر، بیکاز آپ کا پروگرام ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں اس بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ ٹیکنالوجی از، اینڈ ٹیکنالوجی از فار می اینڈ اٹس فار یو اینڈ اٹس فار ایوری بڈی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی خواتین کو انکریج کرنے میں، امپاور کرنے میں کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس طرح سے بہت سی خواتین اور مزید امپاور ہوں گی ٹیکنالوجی سے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی نئے ٹاپکس بھی متعارف کروا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.